رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بھائیوں اللہ پاک نے بہت ہی شان عطا فرمائی ہے، اور آپ سن کے حیران ہوں گے کچھ شانیں تو اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی عطا فرمائی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک وہ شانیں اللہ نے کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی۔ کم و بیش 1,24,000 نبی اور رسول تشریف لائے ہیں میرے بھائیوں، ان میں سے بعد میں بھی کتنے اللہ کے بندے آ رہے ہیں۔ سرکار کو اللہ پاک نے کچھ شانیں تو ایسی عطا فرما دی ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں ہے۔ ان کو کہتے ہیں خصائص مصطفیٰ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شانیں ہیں۔ ان خصوصی شانوں میں سے ایک شان جو میں نے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے میں آپ کے سامنے بیان کرنی ہے وہ بہت ہی پیاری شان ہے۔ کم و بیش 1,24,000 نبی اور رسول تشریف لائے ہیں، کسی کو بھی اللہ پاک نے وہ شان عطا نہیں فرمائی۔ وہ شان جو آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے میں میرے بھائیوں میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، وہ شان صرف اور صرف اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ اور وہ شان کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس شان کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے سونے پیارے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کسی کو یہ مرتبہ نہیں ملا، کسی کو یہ مقام نہیں ملا، کسی کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا نہیں فرمائی۔ یہ شان، یہ خصوصیت صرف اور صرف آمنہ کے لال کی ہے، آمنہ کے چاند کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ شان، یہ عزت، یہ مرتبہ اور مقام عطا فرما دیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ عالمین یہ عالم کی جمع ہے۔ یہاں پہ جو علماء نے گفتگو فرمائی ہے اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں میرے بھائیوں، وہ کہتے ہیں اللہ پاک کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سب کا سب عالم میں داخل ہے۔ اللہ پاک کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سب کا سب اس عالم کے اندر داخل ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے جس چیز کو بھی پیدا فرمایا ہے سرکار سب کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ عالمین کتنے ہیں، کتنے عالم ہیں، عالموں کی تعداد کتنی ہے، کتنے جہان ہیں، اور ان جہانوں میں رہنے والی جو مخلوقات ہیں وہ کتنی ہیں، ان کی بولیاں کتنی ہیں، ان کے بولنے کا انداز کیسا ہے، ہم نہیں جانتے میرے بھائیوں، لیکن اللہ جانتا اور اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ یہ جتنے بھی عالمین ہیں، جتنے بھی جہان ہیں، اللہ پاک نے سارے جہانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ مطلب یہ ہوا ہمارا رب جس چیز کا رب ہے نا، اس چیز کے لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے رحمت بنا کر بھیجا ہے میرے بھائیوں۔ اچھا، عالمین میں 4 عالم بڑے مشہور ہیں۔ ایک تو ہے عالم ارواح، اور ایک ہے عالم دنیا، اور ایک ہے عالم برزخ، اور ایک ہے عالم آخرت۔ 4 یہ جو عالم ہے یہ بڑے مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں ہزاروں جہان ہیں، ہزاروں عالم ہیں۔ یہ صرف 4 جہان جو ہیں یہ مشہور ہیں، ان کو ہم سب جانتے ہیں۔ عالم ارواح کس کو کہتے ہیں؟ عالم ارواح دنیا میں آنے سے پہلے جہاں ہم پہلے تھے وہ عالم ارواح تھا، اور پھر جب ہم دنیا میں آ گئے اس کو عالم دنیا کہتے ہیں۔ پھر جب ہم مر کر قبرستان چلے جائیں گے، قبر کے اندر چلے جائیں گے، اس جہان کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ پھر جب ہم وہاں سے نکلیں گے قیامت والے دن اس جہان کو عالم آخرت کہتے ہیں۔ یہ 4 جو جہان ہے یہ بڑے مشہور ہے۔ اللہ پاک نے
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عالم ارواح کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم بن کر تشریف لائے ہیں، اور جب اس دنیا میں میلاد ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس دنیا میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، جب اس دنیا سے عالم برزخ میں سرکار پہنچ گئے، وہاں پر بھی عالم رحمت بن کر بیٹھے ہیں، جلوہ فرما ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، جو عالم آخرت ہے وہ تو ہے ہی سرکار کی رحمت کا لیے، جو عالم آخرت ہے اور وہ تو ہے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت دکھانے کے لیے ہے۔ بزم فقط اتنا سبب ہے، بزم انعقاد بزم معاشر کا، فقط اتنا سبب ہے بزم انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بھائیوں اللہ پاک نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور میں اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے ساتھ ساتھ دیتا جاؤں گا کہ ہر جہان کے لیے، ہم تو اب جن عالموں کو جانتے ہیں، جن جہانوں کے بارے میں پتہ ہے، ہم تو ان کی ہی بات کریں گے۔ آپ جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اللہ نے پتہ نہیں کتنے جہان بنائے ہیں، کتنے عالم بنائے ہیں، پھر ان میں مخلوقات کتنی ہے، پھر ان کی بولیاں کتنی ہے، اللہ پاک نے ان سب کے لیے سرکار کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، تب بھی آپ رحمت عالم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت کا صدقہ ہی ہے میرے بھائیوں کہ اللہ پاک نے ان کے لیے دونوں جہاں پیدا فرمائے ہیں۔ اللہ پاک نے، حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث پاک کی مروی ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے عیسیٰ، نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیے اور اپنی امت کو بھی یہ سبق پڑھا دے، ان کو بھی یہ درس دے دے، ان کی یہ تربیت کر دے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو سب نے ان کا کلمہ پڑھنا ہے، سب نے ان پر ایمان لے کر آنا ہے۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے پیارے عیسیٰ، اگر میں محمد کو نہ بناتا تو میں پھر حضرت آدم کو بھی پیدا نہ فرماتا، اگر میرا پیارا محبوب اس دنیا میں تشریف نہ لاتا، اگر میں اس کو نہ بناتا تو پھر میں آدم کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ اے پیارے عیسیٰ، اگر حضور نہ ہوتے تو میں جنت و دوزخ کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ، ذرا زور لگا کر کہے سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیو، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ حضرت سلمان فارسی، ان کی جو طویل ایک حدیث پاک ہے، اس حدیث میں تو یہ جملہ بھی بہت ہی خوبصورت آتا ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے میرے سونے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ جتنی بھی دنیا بنائی ہے اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے، ان سب کو ہم نے آپ کی عزت اور آپ کا مرتبہ دکھانے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ، ذرا زور لگا کر کہتے سبحان اللہ۔ یہ اللہ پاک فرما رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اگر یہ جو دنیا بنائی ہے، دنیا میں جو کچھ بھی ہے، اس سب کو کیوں بنایا ہے؟ سرکار کی عزت دکھانے کے لیے، سرکار کا مرتبہ دکھانے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اگر میں اپنے محبوب کو نہ بناتا تو میں اس دنیا کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میرے بھائیوں۔ ابھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نہیں ہوا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی، اس عالم میں آنے سے پہلے بھی حضور رحمت عالم ہے، اور ان کی رحمت عالمی پوچھنی ہے تو بھی جناب آدم علیہ السلام سے پوچھئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عمر اس حدیث پاک کے راوی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، میں تیری بارگاہ میں
محمد کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ یہ دعا جب حضرت آدم علیہ السلام نے کی نا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے پیارے آدم، میں نے تو ابھی محمد کو بنایا نہیں ہے، تم پہچانتے کیسے ہو، جانتے کیسے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، میرے مالک مولا، جب تو نے مجھے اپنے دستے قدرت سے بنایا، میں نے جب آنکھ کھولی تو میں نے عرش کے ہر پائے پہ یہ لکھا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے مولا، میں اسی وقت سمجھ گیا تھا جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے رکھا ہے، ساری کائنات میں، ساری مخلوق میں یہ تیرا بہت ہی پیارا اور محبوب ہوگا۔ یا رسول اللہ، یا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو نے جب یہ کہا نا، عرض کی یا اللہ میں نے تو اس وقت سے جانتا ہوں، پہچانتا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے آدم تو نے سچ فرمایا ہے، صدقت یا آدم، اے میرے پیارے آدم آپ نے سچ کہا ہے، اگر میرا یہ محبوب نہ ہوتا تو اے آدم میں تجھے بھی پیدا نہ فرماتا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے پیارے رحمت عالم ہے میرے بھائیوں۔ آپ عالم ارواح میں تھے تب بھی آپ رحمت ہی رحمت تھے۔ اس کے بعد جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا، سرکار اس دنیا میں تشریف لے آئے، پھر بھی آپ رحمت ہی رحمت ہے۔ اور ایسے پیارے رحمت للعالمین ہے کہ خود بھیجنے والا ارشاد فرما رہا ہے، ہم نے آپ کو رحمت عالم بنا کر بھیجا ہے۔ اچھا، پھر خود آنے والا بھی ارشاد فرما رہا ہے، تو سرکار بھی ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس انما انا رحمت مہدات، اے لوگوں میں اللہ کی رحمت ہوں جو رحمت اس نے صرف تمہیں عطا فرمائی ہے۔ بھیجنے والا بھی یہی اعلان فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، اور آنے والے بھی یہی کہہ رہے ہیں مجھے اللہ نے رحمت عالم بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحمت عالم ہے میرے بھائیوں۔ جب آپ سے عرض کی گئی کہ کفار کے لیے دعائے جلال کرے، کفار کے لیے بددعا کرے، دعائے جلال کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے میرے رب نے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، مجھے میرے رب نے رحمت عالم بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میرے بھائیوں۔ آپ اس دنیا میں ہے، پھر رحمت ہی رحمت ہے۔ جب دنیا میں آئے، اللہ پاک نے آپ کے صدقے میں سب کو بیٹے عطا فرما دیے۔ محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی۔ محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے، اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو تو ایسی ہو۔ کوئی بندہ پیدا ہوتا ہے، اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں، کوئی ایسا بندہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے خاندان والوں کے لیے خوشی کا سبب بنتا ہے، کبھی کوئی ایسا بندہ بھی پیدا ہوتا ہے جو اپنے شہر کے لیے، اپنے علاقے کے لیے خوشی کا سبب بنتا ہے، کوئی کسی ملک کے لیے خوشی کا سبب بنتا ہے۔ لیکن قربان جائے آمنہ کے چاند پر یہ ایسے شانوں کے مالک ہے، یہ سارے جہانوں کے لیے رحمت اور خوشی کا سبب بن کے تشریف لائے ہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر خوشی کا سبب بنے ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، آپ اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کا آنا بھی رحمت ہی رحمت ہے۔ دیکھیں آج ہم بڑے سے بڑا گناہ کرتے ہیں، بڑے سے بڑا گناہ کرتے ہیں، ہماری شکلیں نہیں بدلتی، ہم پہ اجتماعی عذاب نازل نہیں ہوتا، کتنے بڑے بڑے گناہ میرے بھائیوں ہم کر بیٹھتے ہیں۔ اور ابھی چند دن پہلے دیکھ لیں کتنا بڑا گناہ اور کتنا بڑا جرم ہوا، KPK کے اندر صوبہ خیبر پختونخوا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام میلاد مصطفیٰ کا جلوس لے کر جا رہے ہیں۔ کس کا جلوس لے کے جا رہے ہیں؟ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس لے کے جا رہے ہیں، اور اس
جلوس میں نعرے کیا لگ رہے ہیں؟ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، سارے بولے نا، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ۔ اچھا ابھی یہ اتوار کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آقا کی آمد کے نعرے لگا رہے ہیں اور ان پہ گولیاں برسائی جا رہی ہیں، ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں میری اطلاع کے مطابق ابھی تک 3 ہمارے جو دوست تھے وہ شہید ہو چکے ہیں، 3 دوست شہید ہو چکے ہیں اور کتنے ہی زخمی ہیں، گولیوں کی برسات ہوئی ہے میرے بھائیوں۔ یہ چند دن پہلے جو واقعہ ہوا ہے، ایسا یہ دردناک واقعہ ہے کہ قصور کیا ہے؟ سرکار کی آمد کے نعرے لگا رہے ہیں، رسول اللہ، نہ کوئی دھرنا ہے، نہ کوئی احتجاج ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سارے علماء اہل سنت جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو چکے ہیں اور سب یہی کہہ رہے ہیں یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ جو سانحہ ہوا ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اور پھر یہ واقعہ وہاں پر ہوا، جو لوگ نعرہ لگاتے ہیں ریاست مدینہ بنانے کا، ریاست مدینہ میں بے گناہ لوگوں پر، نہتے شہریوں پہ گولیاں نہیں چلائی جاتی میرے بھائیوں، جن کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے، بے گناہ ہے، جرم بھی کوئی نہیں کیا، صرف وہ نعرے لگا رہے ہیں آقا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا۔ اس عید میلاد النبی کے جلوس پر گولیوں شیلنگ کی جاتی ہے، ان کو زخمی کیا جاتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں ہمارے جتنے بھی شہداء ہیں اللہ پاک سب کے درجے بلند فرمائے، اللہ پاک ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو زخمی ہیں اللہ پاک ان کو شفا یابی عطا فرمائے، اور جو ظالم ہے اللہ پاک ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد میں گولیاں چلی، یہ سرکار کی رحمت ہی ہے، ہماری شکلیں نہیں بدلی میرے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تو رحمت ہے، ہم پر اجتماعی عذاب نازل نہیں ہو رہا، بڑے سے بڑا اس وقت گناہ ہو رہا ہے، عذاب نہیں آ رہا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت عالم بنا کر بھیجا ہے۔ ابھی آپ تاریخ پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا جتنے بھی نبی اور رسول تشریف لائے ہیں، جب وہ اپنی امتوں کو تبلیغ کرتے تھے نا، اور ان کی امتیں جب ان کی بات نہیں مانتی تھی، ان پر عذاب آ جاتا تھا، عذاب آ جاتا تھا، اور سارے کے سارے کافر تباہ و برباد ہو جاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دور دیکھ لیں آپ، حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے وہ بچ گئے، باقی سارے کافروں کو اللہ پاک نے تباہ و برباد فرما دیا۔ یہ پہلے جتنے بھی نبی اور رسول آتے تھے، وہ جب ان کی امت ان کی بات نہیں مانتی تھی پھر عذاب آ جاتا تھا، لیکن آج اگر امت محمدیہ پر اجتماعی عذاب نہیں آ رہا تو میرے بھائیوں یہ صدقہ ہے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، قرآن پڑھ کے دیکھ لو، قرآن مجید میں بھی جب کافروں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ ہم پہ عذاب بھیج، اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اور کافروں تم تو عذاب کی دعائیں کر رہے ہو، لیکن میں رب ہو کر یہ اعلان کر رہا ہوں میں نے عذاب نہیں دینا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ تمہارے اندر میرا سونا پیارا محبوب تشریف لے آیا ہے، آمد مصطفیٰ ہو گئی ہے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا ہے، اب حضور آگے ہے، اب کافروں عذاب نہیں آ سکتا جب تک میرا محبوب تم میں تشریف فرما ہے۔ تو میرے بھائیوں دنیا میں بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، اور کتنی پیاری رحمت ہے سرکار کی۔ آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، حدیث وقت سناتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو قد مبارک تھا نا، وہ ایک تشریح کے مطابق وہ 90 فٹ قد تھا۔ کتنا قد تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک کتنا تھا؟ سارے بولے کتنا تھا؟ اچھا جب جنت میں چلے جائیں گے سارے جنتیوں کا جو قد ہوگا وہ بھی 90 فٹ ہوگا۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ،
ذرا زور لگا کے کہیں سبحان اللہ۔ اچھا، ان کا قد، جنتیوں کا قد بھی 90 فٹ ہوگا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک 90 فٹ تھا۔ اب ہوا کیا؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بعد قد جو تھا نا لوگوں کا وہ کم ہوتا گیا، قد کم ہوتا گیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، قد کم ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا پھر ایک وقت ایسا آیا اللہ پاک نے مجھے اس دنیا میں بھیج دیا، آمد مصطفیٰ ہوئی، روشن زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر جب میں آ گیا اللہ نے مجھے رحمت عالم بنا کر بھیجا ہے، وہ جو قد چھوٹا ہونے والا سلسلہ تھا وہیں پہ رک گیا۔ یہ سرکار کی رحمت ہے۔ اگر سرکار دنیا میں تشریف نہ لاتے تو میرے بھائیوں اس وقت لوگوں کے قد ایک بلشت کے برابر ہونے تھے، ایک بلشت کے برابر ہونے تھے۔ قد چھوٹا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا، لیکن جب رحمت عالم تشریف لے آئے اللہ پاک نے یہ کرم فرما دیا، قد جو ہے وہیں پہ رک گیا۔ اگر سرکار تشریف نہ لاتے تو ایک بلشت کے برابر لوگوں کا قد ہونا تھا۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ یہ ہے میرے بھائیوں اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور یہ سرکار کی رحمت ہی ہے۔ سب سے زیادہ جو آسان شریعت ہے وہ سرکار کی شریعت ہے، سب سے زیادہ جو آسان شریعت ہے وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اچھا، سب سے زیادہ آخرت میں جس شریعت پر عمل کرنے سے ثواب ملنا ہے وہ بھی سرکار کی شریعت پاک ہے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے جب لوگ کہتے ہیں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، دین بہت مشکل ہے۔ سب سے زیادہ آسان دین، سب سے زیادہ آسان شریعت سرکار کے صدقے میں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم دنیا میں بھی رحمت ہے اور عالم ارواح میں بھی رحمت ہے۔ آگے چلے سرکار عالم برزخ میں بھی رحمت ہے۔ اس وقت اپنے روزے مبارک میں جلوہ فرما ہے اور وہاں پر جلوہ فرما کر بھی اپنی امت کے لیے استغفار فرما رہے ہیں۔ اپنی قبر انور کے اندر بیٹھ کر بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں۔ عالم دنیا میں تھے تب بھی رحمت ہے، عالم برزخ میں تشریف لے گئے ہیں تب بھی سرکار رحمت ہی رحمت ہے۔ آگے چلیے، آگے عالم آخرت آ جاتا ہے۔ عالم آخرت قیامت کا دن ہے، محشر کا دن ہے میرے بھائیوں۔ وہ دن تو ہے ہی سرکار کی رحمت دکھائے جانے کا دن۔ مرادیں جولیاں جو ہے وہ مرادوں سے بری جاتی ہیں اس دن میرے بھائیوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اپنے غلاموں کو اپنے دامن شفاعت میں سرکار چھپا لیں گے۔ گناہگار لوگ وہاں پر جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس۔ حدیث پاک میں آتا ہے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور جا کر عرض کریں گے کہ آج آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے شفاعت فرما دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، تم اس طرح کرو حضرت ابراہیم کے پاس چلے جو وہ خلیل اللہ ہے، وہاں پر تمہارا کام ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے، عرض کریں گے آپ کو اللہ پاک نے خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا ہے، آپ آج اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرما دیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے پھر وہاں سے وہ بھیج دیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کہیں گے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ یہ صحیح حدیثوں میں جو میدان محشر کا منظر بیان ہوا ہے میرے بھائیوں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب لوگ جائیں گے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر بتائیں گے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لوگوں کو کہیں گے کہ تم اس در پہ چلے جاؤ جہاں پہ ہر بات ہی بن جاتی ہے۔ سرکار کا در تو پھر ایسا در ہے کہ جہاں پہ نہیں ہوتی ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جو بھی جاتا ہے وہ حالی ہاتھ واپس نہیں آتا۔ سارے لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے سرکار ارشاد فرماتی ہے پھر میں لوگوں کو ارشاد فرماؤں گا انا لہا انا لہا، لوگوں سن لو آج کے دن میں ہی ہوں جس نے تمہاری شفاعت فرمانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے میں رکھ دیں گے، سجدہ لمبا ہو جائے گا،
اللہ پاک ارشاد فرمائے گا ارفع راسک یا محمد سل توتا وشفا تشفا کل تسمع، اے میرے پیارے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے، اپنا سر مبارک اٹھائیے، آج آپ مانگے آپ کو عطا کیا جائے گا، آج آپ سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ بات کریں آپ کی بات کو سنا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے سے اٹھائیں گے اور عرض کریں گے یا ربی امتی 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 امتی، لب پہ جاری رہا امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار نے جب یہ عرض کریں گے نا اللہ فرمائے گا اے میرے سونے پیارے محبوب دوزخ کے اندر آپ کے وہ امتی جن کے دلوں میں جو کے برابر ایمان موجود ہے ان کو وہاں سے نکالے اور جنت میں لے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیں عالم آخرت میں محشر کا دن ہوگا، اور یہ ایسا دن ہے میرے بھائیوں سورج 1.25 میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، پاؤں میں جوتیاں نہیں ہوگی، گناہگار اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گناہگار امت کو بخشانے کے لیے بے چین ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہاں سے نکال کے جنت میں لے جائیں گے۔ بات ختم نہیں ہوئی، سر پھر سجدے میں رکھ دیں گے، سر سجدے میں رکھ دیں گے، سجدہ پھر لمبا ہو جائے گا، پھر اللہ پاک ارشاد فرمائے گا میرے سونے محبوب اپنا سر مبارک اٹھائیے، بات کیجیے آپ کی بات سنی جائے گی، آپ آج جو بھی جس کی بھی سفارش کریں گے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ سرکار پھر عرض کریں گے یا ربی امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا دوزخ کے اندر آپ کے وہ امتی جن کے دلوں میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے ان کو وہاں سے نکالے اور جنت میں لے جائے، ان کو بھی سرکار نکال کے جنت میں لے جائیں گے، پھر سر سجدے میں رکھ دیں گے تیسری مرتبہ، پھر وہی بات وہی معاملہ ہوگا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا دوزخ میں آپ کے وہ امتی جن کے دلوں میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان موجود ہے، پہلے ہے رائی کے دانے کے برابر، پھر اللہ اتنا کرم فرمائے گا سرکار کی برکت سے جن کے دلوں میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان موجود ہے ان کو بھی وہاں سے نکالے اور جنت میں لے جائیں۔ یہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں وہ محشر کا دن جس دن باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، اولاد اپنے ماں باپ کی طرف نہیں دیکھے گی، ماں باپ اپنی اولاد کو بھول جائیں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسے دن میں بھی رحمت بن کر تشریف لائیں گے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس میں آج ربیع الاول شریف کا یہ آخری جمعۃ المبارک ہے میرے بھائیوں، ہم نے کوشش کی ہے کہ محفلوں کے اندر بھی اور جمعۃ المبارک کے خطبے کے اندر بھی ایسی باتیں کریں، ایسی گفتگو ہو جس کے ذریعے ہمارے دلوں میں محبت رسول میں اضافہ ہو جائے، ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موقع پر یاد رکھا ہے، یہاں تک کہ آج قبر انور میں بیٹھ کر بھی ہمارے لیے دعائیں فرما رہے ہیں، اور محشر والے دن بھی وہ ہمیں یاد رکھیں گے۔ ہر موقع پر جب سرکار نے ہمیں یاد رکھا ہے تو میرے بھائیوں ہم ایسے کریم کرم فرمانے والے نبی کی سنت کو چھوڑے، ایسے کریم کرم فرمانے والے نبی کو حکم کو چھوڑے، ان کے دامن کو چھوڑے، ان سے دور ہو جائے، کیا یہ عقل مندی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، عقل مندی یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کو سرکار کے قدموں پہ قربان فرما دے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر